اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے اور آیت نمبر 3 کا پہلا ٹکڑا پڑھا گیا ہے، پوری آیت نہیں پڑھی گئی کیونکہ آگے جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ الگ ہے، اس لیے میں نے آدھا ٹکڑا پڑھا۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت کریمہ میں ایک بات ذکر کی گئی تھی، بہیمۃ الانعام، اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے چوپایوں کو انسانوں کے لیے حلال قرار دیا، ایمان والوں کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور اس کے بعد اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الا ما یتلی علیکم، مگر کچھ ایسے جانور ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اشارہ کیا کہ آگے اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر 11 چیزیں ہیں جانوروں کی جو حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان 11 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے؟ مردار۔ مردار سے ایسے مردار مراد ہیں وہ جانور جو بغیر ذبح کیے ہوئے مر گیا ہو، یا تو خود مر گیا ہو، یا تو کسی نے گلا گھونٹ کر کے مار دیا ہو، یا کسی بھی طریقے سے مر گیا ہو، ایسا مردار حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ جب وہ مر جاتا ہے یا اس کو کوئی مار دیا جاتا ہے یا خود بخود طبیعی طور پر اس کو موت آ جاتی ہے تو اس کا خون نہیں بہتا، اس کا خون اندر جم کر کے رہ جاتا ہے، تو اس کے خون کے اندر رہنے کی وجہ سے انسانی صحت کے لیے وہ مضر ہوتا وہ مردار، تو اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا۔ البتہ 2 مردار کھانا جائز ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ جب یہاں کہہ دیا مردار کھانا حرام ہے تو وہ 2 مردار کون سے جائز ہو گئے؟ ایک تو ہے مچھلی، ایک ہے ٹڈی۔ ایک ٹڈی ایک پرندہ ہوتا ہے، اگر وہ مر جائے تو بھی اس کو کھا سکتے ہم، اور اسی طریقے سے مچھلی ہے۔ مچھلی ظاہر بات ہے پانی میں رہنے والی مخلوق ہے، اس کو آپ باہر نکالیں وہ مر جاتی ہے، لیکن اگر پانی میں مچھلی مر گئی ہو اور وہ مچھلی مر کر کے پانی کی سطح پر آ گئی ہو تو اس مچھلی کا کھانا مکروہ ہے۔ خود بخود مر گئی مچھلی پانی کے اندر اور اس کو آپ نکال لیں تو اس کو کھانا جائز ہے، لیکن وہ مچھلی جو مر کر کے پانی کی سطح پر آ گئی ہو اس مچھلی کا کھانا مکروہ ہے، کیونکہ وہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو پہلی چیز تو کیا ہے؟ مردار ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو حرام قرار دیا ہے، بہتا ہوا خون۔ بہتا ہوا خون بھی انسان کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ کفار لوگ کیا کرتے تھے؟ بہتے ہوئے خون کو اس کو جمع کر کے اس کو بعد میں توے وغیرہ پہ تل کر کے اس کو کھاتے تھے۔ اچھا، یہ تو کفار کے زمانے کا حال تھا، آج بھی بکر قصابوں کا یہی حال ہے۔ جب آپ ان کو بکرے ذبح کرنے کے لیے کبھی آپ جائیں تو خون اس کو جمع کرنے کے لیے قصائی لوگ نیچے برتن کو رکھ دیتے اور اس خون کو بیچتے، مسلمان قصائی بھی بیچتا۔ میں نے ان سے کہا بھی یہ خون رکھنا جائز نہیں، بیچنا جائز نہیں۔ نہیں، یہ کافروں کو کھلاتے۔ جو چیز شریعت میں حرام ہے وہ کافروں کو بھی کھلانا جائز نہیں، مسلمانوں کو کھلانا بھی جائز نہیں۔ ہمارے لیے جو چیز حرام ہو گئی اس کے لیے بھی حرام ہوگی، اس کو بھی کھلانا جائز نہیں، اس کا پیسہ کمانا بھی ناجائز ہے۔ تو اچھا، البتہ 2 خون کھانا جائز ہے، ایک کلیجی ایک چلی۔ بہتا ہوا خون یہاں ذکر ہو رہا، بہتا ہوا خون کھانا ناجائز ہے۔ البتہ چلی اور جو کلیجی ہے یہ بھی خونی ہے لیکن یہ جم جاتا اندر، تو اس کا استعمال کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور تیسری چیز جو شریعت نے کہا، سور کا گوشت۔ سور کا گوشت ہی نہیں بلکہ اس کا ہر عضو، ہر چیز اس کی حرام ہے۔ گوشت ہو، چمڑا ہو، ناخن ہو، بال ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز اس کی نجاست غلیظہ ہے، اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ انسان کے ذہن و تصور میں جب یہ چیز آتی ہے اس کے جانور کا تو آدمی کو نفرت اور قباحت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کا کھانا تو دور کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گوشت انسانی صحت کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ہرس بہت پائی جاتی ہے اور دوسری چیز اس کے اندر بے غیرتی پائی جاتی ہے۔ ایک ایک جانور دیکھیے، کئی جانوروں جفتی سورنی کراتی رہتی ہے،
اور گندگی، خراجت، ہر چیز، اپنی نجاست، اپنا پیشاب سب وہ کھا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بے غیرتی بھی بہت ہے اور حرص اس کے اندر بہت ہوتی ہے۔ راتوں کو بھی دیکھ کے کھا رہے ہیں، دن کو بھی دیکھ کے کھا رہے ہیں، ہر وقت مردار ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، اس کو وہ استعمال کرتا۔ تو سور کی ہر چیز استعمال کرنا، بال بھی، ناخن بھی، چمڑا بھی، ہر چیز اس کا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ یہاں پر ایک بات ذکر کرنا مناسب ہے، انسان کی بھی ہر چیز استعمال کرنا ناجائز ہے۔ یہاں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن میں بتا رہا ہوں، ایک تو خنزیر کی ہر چیز ناجائز ہے اور دوسری چیز کیا، انسان کی ہر چیز ناجائز ہے۔ تو شاید کسی کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آئے کہ وہ تو نجیس جانور ہے، انسان تو نجیس نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے انسان کی ہر چیز ناجائز کیوں ہے، میں بتا رہا ہوں۔ انسان ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل مخلوق ہے۔ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی ہر چیز کیوں منع ہے استعمال کرنا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کرامت بخشی ہے، عزت بخشی ہے، ایک مقام بخشا ہے، انسان کو ساری مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ تو افضلیت کی وجہ سے، کرامت کی وجہ سے، انسانوں کی بزرگی کی وجہ سے، ناپاک ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات سے افضل بنایا ہے، اس لیے انسان کی ہر چیز استعمال کرنا کیا ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور وہ جانور جو بقصد تقرب غیر اللہ کے لیے خاص کر دیا گیا ہو، وہ جانور جو کافر لوگ دیکھتے بہت ساری گایوں کو چھوڑ دیتے، اور بہت سارے ہمارے مسلمانوں میں بھی مزاروں کے نام پر، پیروں کے نام پر، 11ویں شریف کے نام پر، 12ویں شریف کے نام پر بہت سارے لوگ بھی بہت ساری رسمیں اور بدعات کے اندر مبتلا ہیں۔ جو جانور غیر اللہ کے تقرب کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا گیا ہو، اس جانور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ یہ کافر لوگ غیر اللہ کے نام پر چھوڑتے تھے، یہ فلاں بت کے نام پر، یہ فلاں بت کے نام پر، اور اس یہ فلاں بت کے نام پر۔ تو آج بھی بہت سارے کفار اور بہت سارے مسلمان بھی غیر اللہ کے نام پر، پیر کے نام پر، اور جو ہے بڑے بڑے عبد القادر جیلانی کے نام پر، پتہ نہیں کن کن بزرگوں کے نام پر مسلمان بھی اس بلا کے اندر مبتلا ہیں۔ تو ایسا جانور جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو چھوڑ دے یا اس کے نام پر ذبح کر دے، اس کا گوشت کھانا بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اور کیا ہے، گلا دبا کر کے، کسی جانور کو گلا دبا کر کے مار دیا ہو، یا لاٹھی سے مار دیا ہو، یا جو ہے کسی اور پتھر وغیرہ سے مار دیا ہو، ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی کیا ہے، ناجائز ہے۔ کفار لوگ جو ہے اس طریقے کی حرکتیں کرتے تھے۔ اور چھٹی چیز کیا ہے، گر کر کے مرنے والا جانور، پہاڑوں پر سے گر گیا، اونچائی پر سے گر گیا، ایسے جانور کا گوشت گرا اور وہ مر گیا، مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانا کیا ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے ٹکر لگ کر کے کوئی جانور مر گیا ہو، ریل سے ٹکر لگی ہو، بس سے ٹکر لگی ہو، یا کسی چیز سے بھی ٹکر لگی ہو، ٹکر لگنے کے بعد وہ جانور مر گیا تو اس کا گوشت کھانا ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے وہ جانور جس کو کسی درندے نے کھا لیا ہو، کھانے کے بعد وہ جانور مر گیا، مرنے کے بعد یا تو آدھا جانور کھا لیا یا آدھا جانور چھوڑ دیا، تو بچے ہوئے حصے کا کھانا بھی ناجائز ہے۔ کسی درندے نے پھاڑ دیا اور وہ جانور مر گیا، مرنے کے بعد کچھ حصہ رہ گیا تو ایسے جانور کا گوشت کھانا بھی ناجائز ہے۔ مگر وہ جانور جس کو تم نے زندہ پا لیا، کسی درندے نے اس کو زخمی کر دیا، یا اوپر سے گرا، یا ٹکر لگ گئی اور وہ جانور مرا نہیں تھا، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کا استثناء کیا ہے۔ مگر ایسا جانور کہ ٹکر لگ گئی ہو، زخمی ہو گیا ہو، یا کسی نے گلا دبایا لیکن مرا نہیں، یا اوپر سے گرا لیکن مرا نہیں، مرنے سے پہلے اس کو کسی نے ذبح کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کر دیا، تو پھر اس کا کھانا جائز ہے۔ مر گیا تو پھر کھانا جائز نہیں، چاہے اوپر سے گرا ہو، ٹکر لگ کر کے مرا ہو، یا کسی نے گلا دبا دیا ہو، یا کسی بھی طریقے سے مر گیا ہو، تو اس کا کھانا جائز نہیں۔ لیکن مرنے سے پہلے اوپر سے گرا یا کسی درندے نے پھاڑا، زندہ اس کو مل گیا، تو ایسے جانور کو ذبح کر دیا، تو ذبح کرنے کے بعد پھر وہ جانور کھانا کیا ہے، جائز ہے، اس کا کھانا حرام نہیں ہے۔ جو نصب پر ذبح کیا ہو، نصب کیا ہے، کفار مکہ خانہ کعبہ کے بازو میں انہوں نے پتھر رکھے ہوئے تھے، اس پتھر پر غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے تھے غیر اللہ کے نام پر،
اور ذبح کر کے کچھ خون کو ان پتھروں پر بھی ڈالتے، جیسا کہ آج بھی دیکھیے دشہرا وغیرہ میں جانوروں کو ذبح کرتے، بتوں پر خون کو ڈال دیتے۔ تو کفار بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ ذبح کر کے اس کے خون کو کچھ پتھروں پر ڈال دیتے تھے، اور قربانی کا گوشت وغیرہ اس کے اوپر قربانی بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور کا ذبیحہ بھی حرام قرار دیا۔ ایسے جانور کا گوشت کھانا کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ عرب میں یہ رواج تھا، عرب میں ایک رواج یہ تھا، بس یہی بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ عرب میں یہ رواج تھا، مثال کے طور پر 10 آدمی مل کر ایک اونٹ ذبح کرتے تھے۔ اونٹ ذبح کر کے گوشت کو تقسیم کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ تیروں کے ذریعے سے وہ لوگ گوشت کو تقسیم کرتے تھے۔ تیروں میں لکھتے تھے، کسی میں آدھا، کسی میں ثلث، کسی میں چوتھائی، کسی میں چھٹا حصہ، کوئی تیر بالکل خالی ہوتا تھا۔ 10 آدمی 10 تیروں پر اس گوشت کی مقدار لکھتے تھے، کسی کو آدھا ملے گا، کسی کو تہائی ملے گا، کسی کو چوتھائی ملے گا، کسی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ پھر پانچا پڑتا تھا، پانچا پھینکتے تھے، جس کے حصے میں جون سا تیر آتا، اگر کسی کے حصے میں وہ تیر آیا جس میں آدھا لکھا ہوا ہے تو آدھا گوشت لے لیتا تھا، کسی کے حصے میں وہ تیر آیا جس میں تہائی حصہ لکھا ہوا رہتا تھا، تہائی حصہ لے لیتا تھا، کسی کے حصے میں چھٹا حصہ لکھا رہتا تھا، اس کو وہ تیر آیا تو کسی کو چھٹا حصہ مل جاتا تھا، کسی کے حصے میں وہ تیر آیا جس میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اس طریقے سے ان کو نقصان ہو جاتا تھا، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو کچھ بھی نہیں۔ یہ تقسیم کرنے کا طریقہ تھا جو جوئے کی ایک شکل تھی، آج بھی حرام ہے، پہلے بھی شریعت نے حرام قرار دیا تھا۔ تو اس قسم کی تقسیم کو شریعت نے جوا قرار دیا، کسی کو چھٹا حصہ گیا، کسی کو آدھا گیا، کسی کو تہائی گیا، کسی کو چوتھائی گیا، اور کسی کو کچھ بھی نہیں ملا، اس کو جوا قرار دیا۔ جوئے کی شکل ہے یہ، اس قسم کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ اس آیت کے اخیر میں جو میں نے جملہ پڑھا، ذالکم فسق، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فسق و فجور ہیں، خدا کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں۔ شریعت نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو بھی ان چیزوں کو حرامی سمجھنا چاہیے۔ تو آیت نمبر 3 کا میں نے آدھا حصہ پڑھا، اور آدھا حصہ انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ حرام جانور، جو گوشت جس کا کھانا حرام ہے، ان جانوروں کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو منع کردہ چیزوں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔